ہیں اس ملک میں آپ، یہ حالت ہے آپ کی، اور آپ پھر اس کے اندر تڑکا لگاتی ہیں مذہب کا. آپ اکسا رہی ہیں لوگوں کو. آپ پٹھانوں کو کہہ رہی ہیں ہاں میرے شوہر میرے میاں کی بات ہے میں تو کھڑی رہوں گی، آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. کیوں؟ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ عمران خان کے اپنے بیٹے کہاں ہیں؟ چلے یہاں وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے، بیرون ملک احتجاج ہوئے ہیں، عمران خان کے بیٹے نکلے ہیں باہر احتجاج کے لیے. جن بیٹوں کو اپنے باپ کی پرواہ نہیں ہے ان دوسروں کے بچے مروا رہی ہیں آپ ان کو اکسا رہی ہیں. اور یہ جو پولیس والا جو مار رہے ہیں آپ لوگ، جن پولیس والوں کو جو یہ آ رہی ہے وہ پولیس والے غیر مسلح ہیں کیونکہ سی ایم کا حکم ہے. لیکن اگر ریاست اپنی آئی پہ آ جائے تو آپ کو پتہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں، اور میں پہلے دن سے آپ کو اسی لیے بار بار کہہ رہی تھی، یہ 9 مئی پارٹ 2 چاہتے ہیں، اور اس 9 مئی پارٹ 2 کی تیاری ہو رہی ہے. ان کو لاشیں چاہیے. لاشوں کے بغیر یہ عمران خان نہ اس کو سکون آئے گا اس ملک کے اندر، اور نہ اس نے اس ملک کو چین لینے دینا ہے. اب یہ میں آ رہی ہوں اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے، اسلامی ٹچ اس نے پورا شروع کیا ہوا ہے. اور بائی دا وے مطلب میں مذہبی کارڈ کھیلنے کے خلاف ہوں. محترمہ نے آج درود پڑھا ہے، اب وہ جان بوجھ کے غلط پڑھا ہے یا ان کو پڑھنا نہیں آتا، میں اس پہ کیا کہوں؟ جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں آتا ان کو میں کیا کہوں؟ وہ میں بتا رہی ہوں شریعت کی ٹھیکیدار ہوں. وہ لوگوں کو اکسا رہی ہیں، لوگوں کے بچوں کو مروا رہی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور پھر آپ جو ہے وہ کہہ رہی ہے جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتے احتجاج ختم نہیں ہوتا. او بھائی خان کوئی مطلب نمازیں کوئی قضا ہونے کے اوپر جیل میں ہے. عمران خان چوری اور ڈکیتی کے الزامات میں اندر ہے. بی بی آپ بھی اس میں شامل ہے. آپ ہیرے جو ہے آنے دو ہیرو والی ہیں آپ، اور آپ آج جو ہے وہ تماشے کر رہی ہیں. آج آپ باقاعدہ پوری طور پر جو ہے وہ لیڈ کریے. گنڈا پور غائب ہو گیا. یہ رکیے ایک منٹ، یہ بعد میں دکھاتے ہیں. ابھی آپ وہ ایک وہ ذرا وہ دکھائیے 1500 پولیس اہلکار گنڈا پور نے مانگے تھے کہ گنڈا پور کو سفید جو ہے وہ لباس کے اندر، جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ بات کی کہ آپ کوئی سرکاری ملازم سرکاری ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گا، تو انہوں نے وہ لیٹر جو ہے وہ دکھائے جس کے اندر انہوں نے وہ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا کہ 1500 پولیس اہلکار گنڈا پور کی حفاظت کے لیے سفید کپڑوں میں چاہیے. اور وہ 1500 پولیس اہلکار کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں جو یہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بچے جو ہیں وہ اتنے ظالم اور سنگ دل ہو سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو مارے. اور یہ بندوقیں چلانا، یہ گولیاں چلانا، یہ سروں کو بالکل ٹارگٹ کرنا، یہ یا طالبان کو پتا ہے یا یہ پی ٹی آئی والوں کو پتا ہے. یہ پختونخوا کے بچے نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور جو ہے وہ لفٹر توڑ رہے ہیں، وہ ڈنڈا ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ توڑ رہے ہیں موٹر ٹول پلازا کے اوپر. وہ وکھرا جو ہے وہ سستے سلطان رائی بنے ہوئے، وہ اس کو شرم نہیں آ رہی. اس کا اپنا صوبہ جل رہا ہے، دوسرے صوبے میں وہ آگ لگا رہا ہے. بیلاروس کے جو ہے پریزیڈنٹ آ گئے ہیں، ملک جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے، وہ تباہی کے اوپر لگے ہوئے. اور یہ اب کم از کم جو ہے وہ کوئی اس کو اگر پرامن احتجاج کہے تو میں اس کو پاکستانی ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہوں. اگر آپ کو ان کا احتجاج جو ہر وقت پر تشدد ہوتا ہے اس احتجاج کی آپ حمایت کر سکتے ہیں، تو یہ جو پولیس والے مرتے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں. ان کی جانیں اتنی فالتو ہیں اور اتنی سادہ ہیں کہ وہ جو ہے ان کو مار دیا جائے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب اٹک کے اندر بھی جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو مارا جا رہا ہے. ایف سی اہلکار ہے سمیع اللہ، اس کو سرگودا میں ٹانگ پہ گولی ماری گئی ہے. اب یہ ٹانگ پہ گولی جنات اور موکلات نے تو چلائی نہیں ہوگی. یہ جن کو آپ بھرتی کر کے لائے ہیں وہ یوتھ فورس کی شکل میں، وہ افغانیوں کی شکل میں، جس بھی شکل میں یہ وہ ہیں. اس اہلکار کو پولیس شفٹ کر دیا گیا ہے. کٹی پہاڑی میں موٹر وے اٹک پر کانسٹیبل واجد کو گردن پہ گولی لگی ہے اور ایک گولی بازو پہ لگی ہے. اس کانسٹیبل واجد کو ایک گولی گردن پہ لگی ہے، ایک گولی اس کے بازو پہ لگی ہے اور وہ کرٹیکل ہے. اس کے بعد واہ کینٹ میں ہمارے زخمی سب انسپیکٹر صاحب ہیں فاروق، ایک انسپیکٹر زخمی ہے زہیب، اور ایک کانسٹیبل تھا مبشر جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مبشر اپنی جان سے چلا گیا. یہ 5 لوگ کرٹیکل ہیں اور ان کے سروں کو ٹارگٹ کر کے، یہ طالبان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ سر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ کسی کی بچنے کی جو ہے وہ امید نہ رہے. اور ان سب کو سروں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. تصویریں تو دکھا دیں، جو زخمی اہلکاروں کی تصویریں آپ کے پاس، یہ دکھائیں، یہ ساری چلائیں تصویریں. یہ سب زخمی اہلکار ہیں جن کو مارا گیا ہے، اور کسی کی گردن پہ گولی ہے، کسی کی بازو پہ گولی ہے. اور یہ گولیاں پرامن جو ہے وہ سیاسی کارکن چلا رہے ہیں. اس کے بعد ایک طرف ریاست پہ حملہ ہے، دوسری طرف وہ جا رہے ہیں جی ہم سے مذاکرات کر لیں.
کس چیز کے مذاکرات کریں ان سے ریاست؟ یہ سب کرنے کے لیے، ان کو شہد دینے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور آخر میں جو ہے یہ پہلے آپ یہ سب دیکھ لیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں بھائی، یہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے بھی گھر بار ہیں کہ صرف آپ کے جو جتھے ہیں پرتشدد اور فسادی، صرف ان کو اس پاکستان میں رہنے کا حق ہے، باقی سب کو جو ہے یہاں سے فارغ کرا دیا جائے۔ آج لاہور کے اندر بھی ابھی مجھ سے سوال کیا تھا صبح جب میں نے پریسر کی کہ جی لاہور میں کال آ گئی ہے دوبارہ، وہ لاہور کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جی وہ ہم نکلنے لگے ہیں۔ کہاں ہیں جی پریزیڈنٹ صاحب؟ دکھائیں مجھے، کہاں گئی وہ کال؟ لاہور میں ایک کسی چندہ پرندہ نے جو ہے وہ پر نہیں مارا، ذرا باقی دکھائیں۔ اب یہ تمام اہلکاروں کے بعد اب پنجاب کی مختلف شہروں کی فوٹیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ابھی ریسنٹ کوئی آپ یہ کہہ لیجئے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھر کے اندر میں نے یہ اکٹھی کی ہیں، اور یہ پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں۔ شاید ایک ایک ضلع کا نام لینا میرے لیے جلدی میں ممکن نہ ہو، لیکن یہ تمام یہ شہر کھلے ہوئے ہیں جی، اور یہ بھاولپور ہے جس کے اندر زندگی جو ہے وہ رواں دواں آگے چلتے جائیے، جلدی جلدی کرتے جائیے تاکہ ہم تمام شہر جلد از جلد دکھا سکیں۔ یہ بھاولپور کا ایک اور ہے، آگے دکھائیے، بھاولپور سے آگے چلیے، آپ کوئی اور شہر دکھائیے۔ یہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ ہے جی، یہ گجرانوالہ کا جی ٹی روڈ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگلا کوئی شہر دکھائیے۔ یہ جہلم ہے جی، یہ جہلم کا جی ٹی روڈ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں ہے۔ آگے چلیے جی، ایک اور شہر دکھائیے۔ اس کے اندر زندگی جو ہے وہ رواں دواں آگے چلتے جائیے، جلدی جلدی کرتے جائیے تاکہ ہم تمام شہر جلد از جلد دکھا سکیں۔ یہ بھاولپور کا ایک اور ہے، آگے دکھائیے، بھاولپور سے آگے چلیے، آپ کوئی اور شہر دکھائیے۔ یہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ ہے جی، یہ گجرانوالہ کا جی ٹی روڈ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگلا کوئی شہر دکھائیے۔ یہ جہلم ہے جی، یہ جہلم کا جی ٹی روڈ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں ہے۔ آگے چلیے جی، ایک اور شہر دکھائیے۔ اس کے بعد یہ ہے جی اٹک، جہاں پر اس وقت فساد ہو رہا ہے موٹر وے کے اوپر، وہاں اٹک کے اوپر لوگ آرام سکون سے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ صرف وہ فساد گروپ جو کے پی کے سے جو ہے وہ لیس ہو کے آیا ہے اسلحے کے ساتھ لوگوں کو مرنے مارنے کے لیے۔ اگلی کوئی اور فوٹیج اٹک کی ہے، چکوال کی کوئی اور دکھائیے۔ وہ جو ہے وہاں پر جہلم دکھائیے، یہ مری ہے، یہ مری کے اندر جو ہے یہ مری کے حالات ہیں۔ ذرا جہلم بھی دکھائیے، جہلم دکھا دیں۔ یہ جہلم ہے جی، یہاں پر بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے رواں دواں ہے، اور یہ مختلف ہر شہر کا فوٹیج جو ہے یہ چلتا رہے گا فوٹیج، اس کے ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے، یہ فوٹیج سب لوگ دیکھتے رہیں گے۔ اور آ گئے ہیں مجھ سے جنہوں نے بتایا تھا کہ لاہور میں آج کوئی دوبارہ مار کاروائی ہونے والی ہے، تو وہ ہم انتظار ہی کرتے رہے۔ بائی دا وے رنگ روڈ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، اس وقت مجھے بتایا گیا ہے بتی چوک جو ہے وہ بھی جو 5 کرٹیکلی انجرڈ پولیس اہلکار ہیں جن کی گردنوں میں گولیاں ماری گئی ہیں، جن کو بازوؤں میں، جن کے پیٹوں میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہیں؟ کیا ان کو بھی جینے کا حق ہے؟ کیا ان کے بنیادی کوئی حقوق ہے؟ اور یہ جو لوگ سب سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ بند ہونے کے بعد، کرنے کے بعد، ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم یہ 10-15 ہزار سرکاری افسر جو ہیں اور یہ جو جتھا بردار آپ نے فورس بنائی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پاکستان کو یرغمال بنانے دیں اور آپ کہیں کہ ان کو آزادی ہے، ان کو ہر طرح کی آزادی دے دیں، باقی پورے پاکستان کو جو ہے وہ جہنم میں جانے دیں؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اور وہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہے جو اس وقت سلطانہ ڈاکو جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں، ان کو ویلکم ٹو پالیٹکس میں ان کو کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کھل کے کھیلیں، وہ بھی کھل کے کھیل رہی ہے، ہمیں بھی کھل کے کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن اب یہ مذہب کارڈ اور اب یہ گھریلو کارڈ اور اب جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ نہ کریں۔ آج وہ باقاعدہ کنٹینر سے خطاب کرتی ہوئی بھی آپ کو دکھائی دی، ملک کا رونا بھی انہوں نے رویا، اور انہوں نے جو ہے وہ پورا باقاعدہ پٹھانوں کو اکسایا کہ جی وہ آپ پٹھان ہیں، آپ واپس نہیں جاتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں کے اوپر جن کے شاید برین واش ہو گئے یا وہ اپنے صبر کر چکے اپنے حالات کے ساتھ کہ 12 سال سے ان کی وہاں حکومت ہے، ان کی حکومت کی وہ ملک تو بعد میں دیکھ لیں، پہلے خیبر پختونخوا کا تو دیکھ لیں، اس کا بیڑا گرک جو آپ نے کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے پورے وسائل کے اوپر وہ شہزادی بن کے جو ہے وہاں سے جلوس لے کے نکلی ہیں اور باقاعدہ وہ جلوس سے خطاب بھی کر رہی ہیں۔ تو ویلکم ٹو پالیٹکس۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ قتل عام جاری ہے، ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے، تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ ان کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ نہیں سکتی؟ اور دوسری یہ کہ کیا اب کھلی چھٹی دے دی آپ نے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ ریاست کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، ریاست ریٹیلیٹ کر سکتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، ان کا پروگرام اور ایجنڈا ہی ہے کہ ریاست ریٹیلیٹ کرے، ریاست بھی گولیاں چلائے تاکہ ان کو لاشیں ملیں، حالات خراب ہوں۔
ہم ریاست ہیں, ہم ذمہ دار ریاست ہیں, ہمیں یہ ان کا پلان چونکہ معلوم ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, جہاں سے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں ہمیں وہاں سے پتہ ہوتا ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو آج صبح بھی کہا تھا کہ انہوں نے آج حالات خراب کرنے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو کرٹیکل انجرڈ ہمارے لوگ ہیں, جس طرح سے لوگ اب مر رہے ہیں, اور ابھی ان کا تو ایک جو ہے نا وہ خروش بھی آ جائے نا کسی بندے کو, لالا لالا بیرون ملک اندرون ملک, لالا لالا بیرونی وہ بنیادی حقوق کو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. اب یہاں جو یہ پولیس والے جو ہیں ان کو موکل تو نہیں مار رہے, یہ گولیاں جنات تو نہیں چلا رہے, یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو آپ لے کے آئے ہیں. اور وہ جنات جو ہیں وہ اب یہ محترمہ جو ہے یہ ملک کا رونا رو رہی ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے, اور میرے میاں جو ہیں ان کو ہم نے لے کے جانا ہے, جیسے میاں جو ہیں وہ ہم نے پارسل کرانے ہیں آپ کو, جو بیچارے کسی روزہ قضا ہونے پہ جو ہے جیل کے اندر ہیں. تو یہ تمام پولیس اہلکاروں کا میں دست بدستہ گزارش کروں گی اپنی ان عدالتوں سے بھی, جن کو کچھ بھی کر لیں یہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد, ان کو نظر نہیں آتا, وہ ان کو جو ہے وہ بیلز دینے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ جو مبشر مرا ہے کانسٹیبل, کس سے پوچھیں؟ یہ جو 5 کرٹیکلی انجرڈ ہیں, جن کی گردنوں پہ گولیاں لگی ہیں, جن کے سروں میں گولیاں لگی ہیں, ان کا خون کس سے کون جواب مانگے گا؟ کوئی ہے ان کا جواب دینے والا؟ اور ابھی بھی آپ کہیں گے کہ جی وہ بڑا لیڈر ہے, اس کو جو ہے وہ سیاست ہے. نو, یہ دہشت گردی ہے, اور یہ دہشت گرد کل بھی تھے, یہ آج بھی دہشت گرد ہے. ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا, باقی کریٹیکل ہے, تو ان کو گرفت میں لانے کے لیے پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے کہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیے, اگر تو AK-47 کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں توڑنے کے باوجود جو ہے وہ گنڈا پور کو حفاظتی ضمانت کا کیس ہوتا ہے, لاہور میں حفاظتی ضمانت ملتی ہے, پشاور میں, تو بی بی کیا کریں؟ ہم تو جو ہے وہ کیس جو کس نے قانون توڑا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی سامنے لا سکتے ہیں نا. سزا دینا میرے بس میں نہیں ہے. میرے بس میں اگر سزا دینا ہو تو یہ جو کانسٹیبل مر رہے ہیں نا, ذرا ان کی تصویریں دوبارہ چلاتے رہیے, جن کو اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے, جو پرامن جو ہے نہتے کارکن جو ہے جن کو مار رہے ہیں. اور ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہ خود رپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بنو سے ایک احمد نے کہہ رہا ہے ہم نے ایک اور بندہ حقلہ انٹرچینج پہ مار دیا ہے, اس کی ویریفیکیشن میں نے ابھی مانگی ہے پولیس والوں سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں, جس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ عالم اور حالات ہیں تو اللہ اس ملک پہ رحم کرے. عمران خان کے ہوتے اس ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا, اور یہ پی ٹی آئی اس ملک کو, وہ رانا ثناء اللہ کا بڑا پیٹ جملہ ہے, میں اس کو بالکل انڈورس کرتی ہوں کہ ان کے ہوتے پاکستان کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتا میں چونکہ خود بھی شاہدرہ چلا رہا ہوں, ایک لین بالکل کھلی ہوئی ہے, باقی کا انٹری ایگزٹ پوائنٹ جو ہے شاہدرہ کے تک. اگر لاہور میں اور پنجاب میں معاملات زندگی بحال ہیں, جو آپ ویڈیوز کے ذریعے بھی ظاہر ثابت کر رہی ہیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ وفاق کی اور مسلم نون کی, خاص کر محسن نقوی صاحب کی پالیسی ناکام ہے. آپ نے پرو ایکٹیولی جو کچھ کیا, شہریوں کی مشکلات اگر نہ کرتے تو پھر لکھنے نہیں پی ٹی آئی, پھر تو مشکلات آپ نے کھڑی کی آسانی کے ساتھ نہیں. تو کم از کم یہ عمر صاحب ایسے نہیں دیکھیں, بات کو لاجکلی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پنجاب اور لاہور نے ان کو ریجیکٹ کیا, سندھ اور بلوچستان نے ان کو ریجیکٹ کیا. یہ خالی صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل پہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پورے پاکستان میں عمران خان کی آخری کال کو کسی نے انٹرٹین نہیں کیا, اور یہ فیکٹ ہے. اگر مجھے یہ بتائیے نا, یہ ان کے اپنے لیڈر, اب شیخ امتیاز کی صبح آپ ہی نے بات کی تھی, کہاں ہیں وہ؟ نکلے وہ؟ انہوں نے جو کال دی تھی, انہوں نے باہر آنا تھا, حوصلہ کرتے نا آئے. انقلاب تو پھر انقلاب, یہ پولیس والوں کو مار کے انقلاب لانا ہے آپ نے, یہ انقلاب ہے آپ کا, اس کا انقلاب کہتے ہیں آپ. اور اگر جو جیسے میں نے کہا کہ ریاست کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے, ریاست نے صبر کا, تحمل کا, یہ ہمارے بھی بہن بھائی بچے ہیں, یہ ہمارے ان میں سے بزرگ بھی ہوں گے بہت سارے, یہ پاکستانی نہیں ہیں, ان کے بنیادی حقوق نہیں ہیں. سو یہ پنجاب اور لاہور میں الحمدللہ کل بھی امن سکون تھا, آج بھی امن سکون ہے. میں نے تمام ویڈیوز آپ کو دکھا بھی دی ہیں. اب صرف فساد جو ہے وہ اٹک اور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں جو ہے وہاں ہو رہا ہے, اور وہاں پر ان کا لاشیں گرانے کا پروگرام ہے. میں دوبارہ بتا رہی ہوں, ہمارے پاس یہ اطلاعیں پہلے سے موجود تھیں, اور میں بار بار آپ سے کہہ رہی تھی یہ 9 مئی پارٹ 2 چاہتے ہیں. اب یہ انٹرچینجز کو آگ لگانا, پولیس والوں کو مارنا, شہید کرنا, اسی کو تو 9 مئی کہتے ہیں. اور 9 مئی کیا تھا؟ اچھا میڈم, ایک طرف تو اب دیکھیں کہ مسلح جتھے جو ہے وہ آگے اور پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب پنجاب پولیس کو آپ ڈنڈوں سے لڑوا رہی ہے. کیا کریں, گولیاں چلوائے اپنے لوگوں پہ. پھر جب گولی چلے گی تو گولی کا بھائی دیکھیے, ہم جو ریاست ہوتی ہے نا, اس کو ریاست کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہی ہوتا ہے ایٹ اینی کاسٹ.
اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ جو ہے ریاست کر رہی ہے, لیکن ریاست اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ ان کے سامنے خون نکل. باری باری ایک طرف جو ہے حکومت کے پاس تمام قانونی حق موجود ہے جو یہ پرتشدد احتجاج ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے. اب پولیس اہلکار شہید بھی ہو رہے ہیں اور کئی جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں ہسپتالوں کی ایمرجنسیز میں جو ہے درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ کس چیز کا انتظار کریں کب ان کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیا جائے؟ بھائی میں تو گزارش کر چکی ہوں, ہم ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں, ہم کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ایف آئی آر اٹھا کے جو ہے وہ عمران کی محبت میں ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, باعزت بری نعرے لگاتے ہاں ہم جیت گئے. کیا کریں اب عدالتوں کو؟ اگر عدالتوں کو یہ خون نظر نہیں آتا, اگر عدالتوں کو یہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے نظر نہیں آتے, تو میں کیا کروں بھائی, میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ آپ کو ایز اے سوسائٹی سوچنا پڑے گا کہ کیا اس طرح پرتشدد جو ہجوم ہیں اور گروہ ہیں ان کے سامنے اگر تو پوری سوسائٹی نے سرنڈر کرنا ہے, یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری لاشوں پہ چڑھ کے ناچے, پھر یہ ہوگا, پھر یہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہوگا. اور اگر پولیس والوں کو جو ہے وہ گنز مہیا کر دی جائیں تو یہ میں دیکھتی ہوں پھر یہ کیسے آگے بڑھتے, بٹ نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے. اب سعدیہ کو لیڈ ہے وہ گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, بشرا بی بی کر رہی ہیں, تو لیڈ کرتے ہوئے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, تو کیا اس پہ ان کی گرفتاری کا کوئی لاہ عمل نہیں تیار کیا گیا؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب تو تھے ہی نہیں سارا دن, وہ تو اڈیالہ گئے ہوئے تھے اللہ جانے کیا کرنے, اور وہ پتہ لگے گا ویسے, اب مجھے تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے کیا کرنے گئے تھے. وہ جو ہے وہ جان چھڑوانے جاتے ہیں اپنی بار بار, لیکن وہ اندر ایک ڈپریشن کا مارا ہوا ایک ایسا سیڈسٹ آدمی بیٹھا ہے جو اپنے مفادات کے لیے اس ملک میں آگ لگوانے کی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر ملک کے یہی حالات ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں. میڈم آپ کے خیال میں یہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے؟ میرے خیال میں نہیں بھائی, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سب دیکھنے کے بعد اچھا ہم تو دیکھ رہے ہیں جی, آپ کی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کی رائے ہو. جی جی نہیں, رائے آپ کی اس سیٹ پہ بھی ہونی چاہیے بھائی. اگر یہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو دہشت گرد ہی مارتے ہیں نا. آپ نے کسی کو مارا ہے کبھی؟ تو کیا آپ ایسی پارٹی کو قلعدم قرار کیوں؟ میری ذاتی رائے میں ضرور ہونی چاہیے. آپ اس کا اختیار تو رکھتے ہیں نا؟ ہم پھر وہی بات ہے, ہم اس کا اختیار رکھتے ہیں, ہم کیس بنا کے بھیج دیں گے, آگے جو ہے وہ عدالت میں جانا ہے, اور عدالت میں جا کے پتہ نہیں کون سی محبت کس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر شکل دیکھتے رہ جائیں. چونکہ مقبول بہت لیڈر ہے, چونکہ اس کو فساد کرنا بہت آتا ہے, چونکہ اس نے جتھے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ نے کبھی کسی کو مارا ہے؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ بیکاز آپ ایک پرامن شہری ہیں. یہ دہشت گرد ہے. بہت بہت شکریہ.